السلام علیکم۔ خان جی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ زندگی بتا، کیا ملا کیا کھو دیا؟ دوسرا حصہ۔ آرزو کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کس امتحان میں ڈال دیا مجھ کو؟ کیا ایسا دن بھی دیکھنا باقی تھا؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی۔ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ اذان کی آواز سن کر مسکرانے لگی۔ یا اللہ، میں مطمئن ہوں، مجھے یقین ہے اگر مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی۔ ہائے، یہ مرد بھی کتنا ستمگر ہوتا ہے نا، اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ محبت میں جان ہی دے دیتا ہے، بلا وجہ زندگی جہنم بنا دیتا ہے۔ کبھی جہنم سے زندگی کو جنت میں بدل دیتا ہے، کبھی درندہ بن کر کسی آرزو کو بیچ دیتا ہے، کبھی ڈھال بن کر ہر طوفان کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چیما بھائی کمرے میں داخل ہوئے اور لڑکی اٹھ کھانا کھا۔ آرزو ڈرتے ہوئے اٹھی۔ بھائی، ایک بات پوچھوں؟ چیما آرزو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں پوچھو، آرزو آہستہ سے بولی۔ بھائی، آپ مسلمان ہو کیا؟ چیما سر ہلاتے ہوئے بولا، بالکل مسلمان ہوں۔ تو کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کسی کو یوں خرید سکتے ہیں؟ چیما قہقہا لگا کر ہنسا۔ تمہارے مجازی خدا نے تمہاری پرواہ نہیں کی تو میں کیوں سوچوں اس بارے میں؟ تم کو پیسوں کی خاطر بیچ گیا وہ۔ میرا تو میڈم دھندا ہے، میں مجبور ہوں۔ اور ہاں، کھانا کھا لو، پھر تم نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ چیما بھائی آرزو کو بیچنے والے تھے ایک کوٹھے والے کے ہاں، 2 لاکھ میں جیت کر 20 لاکھ کمانے والے تھے۔ آرزو آہستہ سے بولی، کیا تمہارے لیے سب کچھ پیسہ ہے؟ چیما بھائی مونچھ کو تاؤ دے کر بولے، صرف میرے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے سب سے پہلے پیسہ ہے، باقی سب رشتے ناتے بعد میں۔ آرزو آنکھیں جھکا کر بولی، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہو، دیکھتے ہیں زندگی اب کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ادھر فیصل کے بارے میں سب محلے والوں کو پتہ چل گیا تھا۔ فیصل نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہرا دیا ہے۔ سب لوگ تھو تھو کرنے لگے اس پہ۔ یہ خبر کسی طرح آرزو کے ماں باپ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ماں باپ سنتے ہی دوڑے چلے آئے تھے۔ فیصل کو گریبان سے پکڑا۔ ارے او بدبخت، بتا ہماری بیٹی کہاں ہے؟ فیصل نشے میں دھت تھا، مسکرانے لگا۔ میں نہیں جانتا کہاں ہے تیری بیٹی۔ بڈھے، تم لوگوں نے اپنے سر سے بوجھ اتار کر میرے سر ڈال دیا تھا، پہلے تو کبھی نہیں آئے تھے اس کا حال پوچھنے، اب آ گئی یاد آپ لوگوں کو بھی۔ بیٹی جاؤ، مجھے نہیں پتا کہاں ہے بیٹی تمہاری۔ آرزو کے بھائی نے فیصل کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کتے انسان، بتا میری بہن کہاں ہے؟ فیصل قہقہا لگا کر ہنسا۔ کون سی بہن؟ وہ بہن جو تم لوگوں کے پاس آتی تھی تو تیری بیوی سے کہتی تھی ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ تم وہی بھائی ہو نا جس نے اسے گالی دے کر کہا تھا ہمارے لیے تم مر گئی ہو، ہمارے گھر نہ آنا اب۔ اپنی سگی بہن سے یہ الفاظ کہے تھے نا تم نے۔ اور بڈھے، تو باپ ہے اس کا، کہا تھا اس گھر سے لاش آئے تمہاری، میں نہیں رکھ سکتا تھا اسے۔ کتنی بار کہا تھا چلی جاؤ یہاں سے، وہ مانتی ہی نہیں تھی، کہتی تھی امی ابو بھائی بہنیں سب مطلب کے ہیں، کس کے پاس جاؤں گی؟ بس جہاں اسے ہونا چاہیے تھا وہ جا چکی ہے۔
بھائی نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بوڑھا باپ محسوس کر رہا تھا بیٹیوں کو یوں بیاہ کر بوجھ ہلکا نہیں کر دینا چاہیے۔ وہ آرزو جو گود میں کھیلی تھی اس کو ایک شرابی کے حوالے کر کے جان چھڑا لی گئی۔ پھر پوچھنے لگا ہماری لاڈلی کہاں ہے؟ ایک چھت ایک سہارے کو ترستی تڑپتی کچھ عورتیں بے بسی میں مر جاتی ہیں۔ گڑیا کو بخار تھا۔ وسیع گود میں لیے بیٹھا تھا۔ گڑیا آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وسیع بار بار منہ چوم رہا تھا۔ میری جان، پاپا کی زندگی، آنکھیں کھولنا، دیکھ تیرا پاپا تیرے پاس ہے۔ گڑیا کا کھیلنا، شور مچانا، اب بخار میں بے ہوش سی تھی۔ آفس سے کال آئی، وسیع سر آپ کہاں ہیں؟ یہاں میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وسیع اداس ہو کر بولا آج کی ساری میٹنگ کینسل کر دو۔ گڑیا آنکھیں کھول کر آہستہ سے بولی بابا۔ وسیع نے سینے سے لگایا، جی بابا کی جان، میں پاس ہوں تمہارے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کا ٹائم تھا۔ لیڈی ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ تھی۔ وسیع ڈاکٹر کے پاس بیٹھا۔ ڈاکٹر وسیع کو دیکھ کر بولی کیا ہوا بچی کو؟ وسیع آہستہ سے بولا ڈاکٹر صاحبہ بخار ہے، فیڈ بھی نہیں لے رہی۔ ڈاکٹر وسیع کی طرف دیکھ کر بولی میں تم مردوں پہ حیران ہوں، اپنی سوچ کو بدلو، یہ سب کام ماں کے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آنا، بچے کے بارے میں سب کچھ بتانا، لیکن تم مرد بس گھر میں قید رکھنا چاہتے ہو عورت کو۔ کہاں ہے اس کی ماں؟ اسے لے کر آئیں ساتھ۔ ماں اپنے بچے کے بارے میں بہتر جانتی ہے، بچہ کب سوتا ہے، کب جاگتا ہے، کب بھوک محسوس کرتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ وسیع اپنے آنسو پہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا ڈاکٹر صاحبہ چاہتا تو میں بھی یہی تھا، مہوش ہمارا خیال رکھتی، ہمارے ساتھ رہتی، لیکن کیا کریں وہ تو دنیا چھوڑ گئی نا۔ ڈاکٹر کا لہجہ نرم ہوا، سوری سر، آئی ایم ریئلی سوری۔ وسیع آہستہ سے مسکرایا۔ ڈاکٹر نے گڑیا کو چیک اپ کیا، اپنی گود میں اٹھایا۔ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ گڑیا ڈاکٹر کی گود میں رونے لگی۔ وسیع نے اپنی باہوں میں اٹھایا، میری شہزادی بابا پاس ہی ہیں۔ انجیکشن لگتے وقت گڑیا کے ساتھ وسیع کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آج مہوش کی کمی نے توڑ دیا تھا۔ آرزو ایک کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ایک کوٹھے کی نائکا آئی، لونڈی ہے تو بڑی خوبصورت، بتا کتنے میں بیچے گا اس کو؟ چیما مسکرا کر بولا ساجدہ بائی بات ایک ہی کروں گا، 20 لاکھ روپے، نہ ایک دمڑی کم نہ زیادہ۔ ساجدہ بائی مسکرائی، چیما بھائی موقع دیکھ کر منہ کھولتے ہو تم، ٹھیک ہے دیے 20 لاکھ۔ آرزو نے شاید اس سے پہلے خود کو اتنا بے بس نہ سمجھا تھا۔ دل چاہ رہا تھا آسمان گر جائے، قیامت برپا ہو جائے، یہ کیسا وقت دکھایا میرے اللہ۔ ساجدہ بائی آرزو کے پاس آئی، ہائے اس لیے میں کہتی ہوں مرد ذات کا نام اب بدل کر حیوان رکھ دینا چاہیے، جسے تو نے مجازی خدا سمجھا، وہ دیکھ کہاں چھوڑ گیا تم کو۔ اب سے تو ایک طوائف بنے گی۔ دل کانپ اٹھا۔ وہ مصلی پہ بیٹھ کر نماز ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ بھلا کیسے اللہ طوائف بنا سکتا ہے مجھے؟ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو چل دیے۔ کیسے کیسے رنگ ہے دنیا کے، جو عورت تو وقت کی عزت سے روٹی چاہتی ہے وہ طوائف بن رہی تھی، جس کا شوہر ساتھ تھا تو وقت کی روٹی مل رہی تھی۔ وہ بدبخت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کر کے اپنے گھروں کو جلا رہی تھیں۔ ہمارے آس پاس ایسے کافی کیس ہیں۔ آرزو کو ہاتھ سے پکڑا۔ ساجدہ بائی بولی چل رے، بہت مہنگی ہے تو۔ ایک کار میں بٹھایا۔ وہ کار برق رفتار سے چلنے لگی، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس کالج کے سامنے سے کار گزری جہاں کبھی
وہ پڑھنے آیا کرتی تھی۔ بے بسی کی انتہا تھی، آنسو کا میلہ تھا، ہر خواب میں آہ تھی، ہر سانس زخمی تھی۔ سوچ رہی تھی ہم عورتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کوئی کسی مرد کا سہارا چاہتی ہے تو کوئی ہم سفر سے چھٹکارا چاہتی ہے، اور ماڈرن ہونے کے نام پہ بازار کی رونق بننا چاہتی ہے۔ کار مسلسل 30 گھنٹے سے چل رہی تھی۔ وہ کافی دور اس کے شہر سے بہت دور جا چکی تھی۔ کار 5 گھنٹے چلنے کے بعد ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لاہور کی زمین تھی۔ آرزو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ساجدہ بائی کار سے اتری، ایک لڑکے کو بولی، اس کا دھیان رکھ، ہم بس 10 منٹ میں آتے ہیں۔ وہ ہوٹل میں داخل ہوئی۔ کار کا دروازہ لاک نہ ہوا تھا۔ آرزو موقع دیکھ کر بھاگ نکلی۔ وہ لڑکا پیچھے بھاگا۔ یہ زندگی اور موت کی دوڑ تھی۔ آرزو کو آج تھکنا نہیں تھا۔ وہ پکڑی جاتی تو شاید ایک جہنم کے کھڑے میں گر جاتی۔ روڈ پہ گاڑیاں سپیڈ سے جا رہی تھیں۔ وہ لڑکا بہت قریب تھا۔ اتنے میں سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ آرزو ٹکرائی۔ وہ لڑکا رک گیا۔ آرزو کو کافی چوٹیں لگ چکی تھیں، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ جس کار سے ٹکرائی تھی وہ وسیع کی کار تھی۔ وسیع جلدی سے کار سے نکلا۔ یا اللہ مدد فرما! آرزو خون سے لت پت روڈ پہ پڑی تھی۔ وسیع نے جلدی سے باہوں میں اٹھایا۔ پلیز کوئی مدد کرو! اپنی کار میں لٹایا، ہسپتال کی جانب چل دیا۔ کیا ختم ہو جائے گی آرزو کی کہانی، یا بچا لے گا وسیع؟ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔